اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. جی آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 17 اور ایجوکیشنل سائیکالوجی. یہ ہم ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سلائیڈ شو ہو رہی ہے جی؟ پلیز بتائیے گا. یس سر. ایجوکیشنل جی سر. سائیکالوجی. ٹھیک ہے جی ڈیفینیشن والی سلائیڈ شو ہو رہی ہے جی؟ نہیں سر وہ نہیں آ رہی سر. چلیں ابھی آ جائے گی. سر اب آ رہی ہے. اوکے. سائیکالوجی ایک گریک ورڈ ہے. سائیکی اینڈ لوگو ان سے مل کے بنا ہوا ہے. سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول اور لوگوس مین کورس آف اسٹڈی ریسرچ یا سمپلی اسٹڈی. یہ ڈیفینیشن ہے. بعد میں دیکھیں گے. اس بچے کو دیکھیں. مدر ہے، بیبی ہے، بچہ ہے بچی ہے. ہی از شوئنگ سم کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ. یہ کچھ مطلب ریئیکشن دے رہی ہے کسی بات پہ اپنی مدر کو. اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن بیہیویئر. یہ جو شو کر رہی ہے مختلف سچویشن میں. اب یہی مدر اگر اس کو کوئی گفٹ دے رہی ہوتی تو اسی بچے کے فیشل ایکسپریشن ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا. اب اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف سچویشن میں ہیومن بیہیویئر مختلف ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اسی کی اسٹڈی کا نام کیا ہے؟ سائیکالوجی. سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر از ناؤن ایز سائیکالوجی. ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک تھا ایجوکیشنل سائیکالوجی. کیا تھا جی ہمارا ٹاپک؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب دیکھیں سائیکالوجی کی تو سمجھ لگ گئی کہ ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی کا نام سائیکالوجی ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہوگی؟ سائیکالوجی ہمیں مختلف راستے فراہم کرتی ہے کہ آپ نے ہیومن بیہیویئر کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے. سائیکالوجی کیا کرتی ہے؟ ہمیں مختلف ویز یا راستے دیتی ہے کہ ہم نے ہیومن بیہیویئر کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے. تو سائیکالوجی کی وہ تمام پرنسپلز، تمام رولز ریگولیشنز، تمام تھیریز جو ہم ایجوکیشنل سچویشن کے اندر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر چائلڈ کے بیہیویئر کو، اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں. It is a branch of applied psychology which involves psychological principles and techniques to human behavior in educational situation. سائیکالوجی جنرل بیہیویئر کو دیکھتا ہے، لیکن ایجوکیشنل سائیکالوجی کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر، ایجوکیشنل سچویشن کے اندر بچے کے بیہیویئر کا مطالعہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے ہیں 3 ایریاز. کتنے ایریاز ہیں؟ 3. لرنر، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن. بچے کو کس طرح سے پڑھایا جائے گا، لرننگ پروسیس. اور لرننگ سچویشن، کلاس کا انوائرمنٹ ٹیچر سینٹرڈ رکھا جائے گا یا پھر لرنر سینٹرڈ. 3 چیزیں ہیں. ڈیٹیل دیکھتے ہیں ابھی. یہ 3 ایریاز ہیں، میجر ایریاز ہیں سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی کے. ان میں سب سے پہلے ہے لرنر، بچہ. یہ ہر ایک بچہ focuses on understanding the characteristics, abilities and individual differences of the learners. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کا انٹلیکچوئل لیول، ذہنی صلاحیتوں کا معیار کیا ہے، اس کو کس طرح کی اس کی ضروریات ہیں، کون سے اس کو پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہر ایک بچے کی مختلف انٹرسٹ ہیں، موٹیویشن لیول مختلف ہے، ڈفرینسز موجود ہیں، تو اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ وے سے چل رہی ہے. تو ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے. اچھا سوال ہے آپ سے کہ کلاس میں موجود سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ میری اسی کلاس میں اگر میرے سے کوئی سوال کرے میں کہوں گا نو. آپ سے اگر سوال کیا جائے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جی بتائیے. نو سر. کبھی بھی نہیں ہوتے ایک جیسے.
کیونکہ ہر بچے کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی کریکٹرسٹکس، اس کی ایبلٹیز موجود ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ہوتی ہیں دوسرے بچے سے. ٹھیک ہے، تو کسی کی بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں، کچھ بہت ویک ہوتے ہیں. ایبلٹیز، نیڈ، انٹرسٹ اینڈ موٹیویشن، یہ ہم دیکھتے ہیں لرنر میں. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ استاد کو کہ میرے اتنے بچوں کو ویژن کا پرابلم ہے، اتنے کو لسننگ کا پرابلم ہے، اتنے کو جو ہے وہ ریڈنگ کا ہے، اتنے کو رائٹنگ کا ہے، اسپیکنگ کا ہے، واکنگ کا ہے، سیٹنگ کا ہے، فوکس کا ہے. ٹھیک ہے، اتنے بچے میرے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. یہ بچے کو یہ مختلف چیزیں اس کو پتہ ہے. اس کے پیرنٹس بہت اچھے ہیں، وہ اس کو ہر طرح کی چیزیں مہیا کر سکتے ہیں. اس کو بکس، ٹیکسٹ بکس بھی اویلیبل اس کے پاس نہیں ہے. تو بچوں کے بارے ٹیچر کو یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. اور یہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. نمبر 2 لرننگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ دس ایریا انوالوز دا اسٹڈی آف ہاؤ لرننگ اکرز. لرننگ کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے لرننگ ہوتی ہے، لرننگ کی نیچر کیا ہے. اب یعنی بچے کو تو پتہ چل گیا، اب وہ جو بچے ہیں وہ کیسے سیکھیں گے، کس طرح سے سیکھیں گے، کون سی تھیریز ہیں جو کہتے ہیں. اب مختلف تھیریز ہیں نا، کچھ کہتے ہیں کہ بچے ماحول سے، کچھ کہتے ہیں ذہنوں سے سیکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ایکٹیویٹیز سے سیکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی بچے دوسروں کو کاپی کر کے چیزیں لرننگ ان کی. یہ مختلف رائے ہے مختلف لوگوں کی. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ تھیوریٹیکل اینڈ یہ تھیوریٹیکل ایویڈنسز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھیں کون سا ٹیچنگ میتھڈ ہوگا، کون سی ٹیچنگ ایڈ یوز کی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں لرننگ پروسیس میں. تھرڈ ہے لرننگ سچویشن. اس میں ہم یہ اس کی شکل دیکھیں استاد محترم کی، کیا لگ رہا ہے؟ بھرا ہوا ہے غصے سے، لال پیلا ہوا کھڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلاس کا انوائرمنٹ ٹیچر سینٹرڈ ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کلاس کا انوائرمنٹ لرنر سینٹرڈ ہے. اس سے بھی آپ تو کلاس کا انوائرمنٹ کس طرح سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، کلاس روم مینجمنٹ کس طرح سے ہوگی؟ ٹیچر سینٹرڈ ہوگی، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگی. کلاس کا ڈسپلن کس کے کنٹرول میں ہوگا؟ ایویلویشن کس طرح کی جائے گی؟ گائیڈنس اینڈ کونسلنگ کس طرح سے دی جائے گی؟ یہ لرننگ سچویشن میں آتا ہے. تو یہ 3 میجر ایریاز ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے. اس کے بعد ہے اسکوپ. اب اسکوپ میں دیکھیں، اگر ہم آپ میں سے ایک دو پوائنٹ اس کے بینیفٹس بتاتے جائیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے. چلے میں سلائیڈ آگے کر لیتا ہوں. شاباش، بولنے کی کوشش کریں جی پلیز، جلدی جلدی. جی جی ردا آپ بتائیں، آپ کے نزدیک اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ جی شاباش. زمان آپ بتا دیں. جی جی سر، کس کے؟ یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ شاباش، کوشش کریں. سر اس سے ہم سر اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں یعنی سر. اور جی سر، اس سے اچھا آپ دیکھیں اس میں کریکولم ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہو سائیکالوجی میں سکتی ہے سر. انڈیویجول ڈفرینسز کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ ڈفرینسز ہیں، ان کو کس طرح کی لرننگ سٹائل ان کا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے 4 بیسک لرننگ سٹائل ہیں. بچے کی نیڈ، انٹرسٹ، کیپیبلٹیز کون سی ہیں. کلاس روم مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، کلاس کے اندر ہیٹروجینٹی ہوتی ہے، مختلف بچے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے لرننگ کیسے ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. انسٹرکشن کو کیسے امپروو کرنا ہے، کون سے میتھڈ یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کریکولم ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہم نے کرنی ہے. گائیڈنس اینڈ کونسلنگ بچوں کو کیسے دینی ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، انڈیویجولائزیشن آف ایجوکیشن ورک، ہر ایک بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ ہم نے ورک دینا ہے. تو یہ اس کے کچھ میجر بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایڈلٹس والی بات ہم ختم کریں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ٹیچنگ کے اندر، لرننگ کے اندر، کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر، اسیسمنٹ کے اندر، کلاس روم مینجمنٹ کے اندر، بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، گائیڈنس اینڈ کونسلنگ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، ہر ایک بچے کو اس کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ ٹیچنگ انسٹرکشن ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز ہمارے پاس ضروری ہوتی ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی ضروری ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں ڈفرینس بٹوین سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی. تو سائیکالوجی اور ایجوکیشنل ابھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم جنرل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں سارے ہیومنز کی، ان کے ایموشنز کی، کگنیشن کی، مینٹل پروسیس کی، ان جنرل
ان کی تھرو آؤٹ دا لائف میں، تھرو آؤٹ اکراس دا اسکول ہم بات کرتے ہیں، تھرو آؤٹ دا لائف، ان کی روزمرہ زندگی میں جہاں پہ وہ جیسے رہ رہے ہیں تو وہاں پہ اس سچویشن میں ان کے بیہیویئر، ایموشنز، کگنیشن، مینٹل پروسیسز کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی ہم بچے کے لرننگ انوائرمنٹ، بچے کے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی بھی لرننگ سچویشن میں اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، ایز اے اسٹوڈنٹ اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. ایک بندہ بازار میں ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، محلے میں ہے، ٹھیک ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہے، مختلف جگہوں پہ ہے، اس کے بیہیویئر کو سائیکالوجی کہا جائے گا. لیکن ایک بچہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا جو بیہیویئر اسٹڈی کیا جائے گا اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کہا جائے گا. فوکس از اسپیسیفکلی آن دا ہاؤ پیپل لرن، ایڈریسنگ دا سائیکالوجیکل فیکٹرز انفلوئنسنگ ایجوکیشن سچ ایز موٹیویشن، لرننگ اسٹائل اینڈ کلاس روم بیہیویئر. بچوں کے لرننگ اسٹائل کیا ہے، بچوں کے انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں، کیسے ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، ٹیچنگس کیسے ہم نے ڈیزائن کرنی ہے، اسیسمنٹ کیسے ہم نے کرنی ہے، بچوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے آبجیکٹیوز. سائیکالوجی جو ہے نا یہ ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ، ریلیشن شپ، ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں سائیکالوجی میں دیکھی جاتی ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ اسپیسیفکلی ٹیچنگ اور لرننگ کے اوپر. تو اس کا فوکس ہے کہ ہم نے بچے کی لرننگ آؤٹ کمز کو بہتر کرنے کے لیے کون سے میتھڈز ڈیزائن کرنے ہیں. یہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتی ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں. سائیکالوجی جنرل ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی اس کی پریکٹیکل نیچر ہے. سائیکالوجی کا اسکوپ بڑا ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کا اسکوپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تک کنفائنڈ ہے. سائیکالوجی ایز اے ہول بیہیویئر ایوری ڈے لائف میں جو ہے اس کی اسٹڈی کی بات کرتی ہے، جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی اسکول کے اندر ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کو بہتر کرنے کی بات کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے جی ایپلیکیشن. اب جو سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھراپی، کونسلنگ، بزنس، ہیلتھ کیئر، سوشل انٹریکشن، یہاں ان تمام فیلڈز کے اندر آتی ہے. تھراپی میں، کونسلنگ میں، بزنس میں، ہیلتھ کیئر میں، سوشل جبکہ جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے یہ اسکول کے اندر، جنرل اسکول یا اسپیشل ایجوکیشن اسکول، ٹیچر کی ٹریننگ میں، اسٹوڈنٹ کی لرننگ میں، کریکولم کی ڈیولپمنٹ میں، ٹیکسٹ بکس کی ڈیولپمنٹ میں ایجوکیشنل سائیکالوجی آتی ہے. یہ میڈیسن میں، بزنس میں، ہیلتھ کیئر میں، سوشل انٹریکشن میں، ہر جگہ پہ سائیکالوجی جو ہے وہ کام آتی ہے. سبجیکٹ آف اسٹڈی، تو اس کا فوکس جو ہے براڈر ہیومن اسپیکٹس جیسا کہ میموری ہے، پرسیپشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اب نارمیلٹی ہے، سوشل بیہیویئر ہے، اس پہ ہوتا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کا فوکس جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ لرننگ کے اوپر، لرننگ تھیریز کے اوپر، انسٹرکشن کے اوپر، اسیسمنٹ کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ 4 کی ڈفرینسز تھے سائیکالوجی اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میجر تھیریز کی. ٹھیک ہے، یہ کچھ میجر تھیریز ہیں، ہم آج یہ پڑھتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگین ہم یہ 3-4 مرتبہ یہ مختلف وے سے ایک ہی بات اس چیپٹر کے اندر آپ پڑھیں گے. مختلف جو ہے وہ تھیریز ہیں، کیسے یہ تھیریز جو ہے ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو سب سے پہلے ان میں ہے بیہیویئرزم. میجر تھیریز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کی جو میجر تھیریز ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ان ایجوکیشنل سچویشن ہے، ایجوکیشنل سیٹنگ ہے کہ کیسے لرننگ ہوتی ہے، ہاؤ لرننگ ہیپن. تو اس میں سب سے جو پہلی تھیری ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بیہیویئرزم. اس کے فاؤنڈر کا نام ہے B.F. اسکینر اور اس کے سپورٹر ہیں پیولوس، واٹسن. ٹھیک ہے، سوری، اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ J.B. واٹسن ہیں، جوہن واٹسن ہیں، اور اس کے باقی جو اس کی سپورٹ میں ہیں لوگ، ایکسپوننٹ یا پروپوننٹس ہیں، ان میں اسکینر اور پیولو ہیں. فاؤنڈر اس کے کون ہیں؟ J.B. واٹسن، اور اس کے سپورٹر اسکینر اور پیولو ہیں. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے بیہیویئرزم کا؟
بیہیویئرزم تھیوری یہ ہم پہلے بھی شاید کہیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیہیویئرزم تھیوری کہتی ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ بلیک باکس ہے، اندر سے بلینک ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ چیزیں سیو کرتا ہے، پرنٹ کرتا ہے کیسے؟ جو وہ آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ دیکھتا ہے ماحول سے. مثال کے طور پر اگر گھر میں آپ کے بچے ہوں، کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو، ایک بچے نے کوئی بات بتائی ہو اچھی یا کوئی کام کیا ہو، اس کو آپ پرائز دیتے ہیں نا، تو دوسرا بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ نے 10 روپے دیے تو دوسرا بچہ کہے گا کہ میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، میں بھی یہ کام ابھی کروں گا. اب یہ بچہ وہ کام کیوں کرنے جا رہا ہے؟ یہ اس ریوارڈ کے لالچ میں جو اس کے سامنے کسی اور کو دیا گیا ہے. یہ ہے انڈائریکٹ ریوارڈ. ڈائریکٹ ریوارڈ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی جائے کہ ہوم ورک آج جلدی کرو تو آپ کو جو ہے وہ میں پارک میں، زو میں، میوزیم میں پیزا کھلانے لے جاؤں گا. تو یہ بھی ایک ہے کہ بچہ سٹیمولس سے، ریوارڈ کے چکر میں لرننگ کرتا ہے، تو اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ پھر آبزرویبل ہوتا ہے. یعنی کسی بھی سٹیمولس کے نتیجے میں لرننگ ہوتی ہے، وہ انوائرمنٹل سٹیمولس ہوتا ہے. تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ لرننگ کا سورس انوائرمنٹ ہے. اب اس میں دیکھیں فوکس میں آبزرویبل بیہیویئر اینڈ دیئر ریسپونسز ٹو اسٹیمولا. اس کا اس چیز کے اوپر فوکس ہے کہ بچہ جو ہے انوائرمنٹ سے آنے والے اچھے یا برے اسٹیمولس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. کی کنسیپٹس کلاسیکل کنڈیشننگ اینڈ آپرینٹ کنڈیشننگ، یہ پیولوو نے دی تھی، یہ اوپر جو نام موجود ہے. لرننگ تھرو ایسوسیشن، یہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر یہ ڈاگ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ لوگ جو ہیں، جو بچے جو ہیں وہ چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے لرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپرینٹ کنڈیشننگ، لرننگ تھرو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، یہ کہتی ہے تھیوری، بیہیویئرزم کی دوسری تھیوری ہے آپرینٹ. یہ کہتی ہے کہ لرننگ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے چکر میں ہوتی ہے. ریوارڈ اچیو کرنے کے لیے، پنشمنٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بچے لرن کرتے ہیں. اپلیکیشن ان ایجوکیشن، ری انفورسمنٹ ٹیکنیکس لائک پریز اور ریوارڈس ٹو انکریج پازیٹیو بیہیویئر اینڈ لرننگ. اب کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کلاس روم اپلیکیشن ہے کہ بچوں کو ریوارڈ دیتے ہیں، بچوں کو اپریسیٹ کرتے ہیں، بچوں کو ان کے پازیٹیو بیہیویئر کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ کام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بہتر پرفارم کرنے لگتے ہیں یا ان ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہے بیہیویئرزم، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے برعکس جو تھیوری ہے، یہ پہلے ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. اس تھیوری کا نام ہے کوگنیٹیوزم یا کوگنیٹیو تھیوری. جیروم برونر، ڈیوڈ آؤسبیل، الرک نیسر، یہ اس کے کی پروپوننٹ ہے. اب یہ جو تھیوری ہے نا کوگنیٹیو تھیوری، یہ بیہیویئرزم کے برعکس ہے. بیہیویئرزم اس کے اگینسٹ ہے، یہ ان کے اگینسٹ ہے. کوگنیٹیوزم کو کیونکہ وہ کہتے ہیں، جو تھیوری ہے نا ہماری بیہیویئرزم، وہ کہتی ہے کہ بچے کا مائنڈ جو ہے نا وہ زیرو ہے، انوائرمنٹ اس کو شیپ کرتا ہے اس کے بیہیویئر کو. چونکہ سائیکالوجی اسٹڈی آف بیہیویئر ہے، تو یہ کہتا ہے کہ انوائرمنٹ، بیہیویئرزم کہتا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے نا یا انوائرمنٹل سٹیمولائی، وہ کیا کرتے ہیں؟ بچے کے بیہیویئر کو شیپ دیتے ہیں، بچے کے بیہیویئر کو ڈیزائن کرتے ہیں، بناتے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہیومن مائنڈ یا ہیومن برین اندر سے خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کو وہ چیزوں کو پروسیس کرنے، چیزوں کو ریٹین رکھنے اور ضرورت پڑنے پر ان کی ریٹریول یا یوز کرنا اس میموری کو، یہ ہمارے مائنڈ کا کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا بیہیویئرسٹ، وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا پروسیس ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، آپ نہ دیکھ سکتے ہو، نہ ایکسپیرینس کر سکتے ہو، نہ چیک کر سکتے ہو کہ کتنے پرسنٹ ڈاؤن لوڈ ہوئی انفارمیشن، کتنے پرسنٹ مائنڈ میں اپلوڈ ہو گئی. تو یہ کام تو نہیں کر سکتے نا آپ. تو کوگنیٹیوزم کہتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، پھر بھی ہمارا جو لرننگ ہے وہ ہوتی دماغ سے ہے، ٹھیک ہے، ماحول سے نہیں ہوتی. تو ان کی آپس میں یہ جنگ ہے. انٹرنل مینٹل پروسیسز لائک میموری، اٹینشن اینڈ پرابلم سالونگ، یہ اس کا فوکس ہے. کی کنسیپٹ اس میں یہاں پہ دو ہیں. برونرز ڈسکوری لرننگ، جیروم برونر نے ڈسکوری لرننگ کا کانسیپٹ دیا، یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلے چیپٹر میں ٹیچنگ میتھڈولوجی میں. اور دوسرا آؤسبیل میننگ فل لرننگ تھیوری.
اچھا اس میں نا ڈیوڈ آؤسبل کی جو میننگ فل لرننگ تھیوری ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو نیو نالج ہے نا پریویس نالج کے ساتھ جب اس کو لنک کر کے پڑھاتے ہیں نا تو بچے اس کو جلدی میمورائز کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ کی کانسیپٹس ہیں کوگنیٹیوزم تھیوری کی. ایپلیکیشن ایڈوانس آرگنائزر, کانسیپٹ میپنگ, پرابلم سالونگ. ہم ایڈوانس آرگنائزر بناتے ہیں, یہ میں نے یہ بھی کرایا ہوا ہے آپ کو. ایڈوانس آرگنائزر سے مراد جو ٹیچر نے ٹاپک پڑھانا ہے اس کو پہلے اس کا اسکیچ ڈرا کر لیں, ٹھیک ہے. تو کانسیپٹ میپ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی ساتھ ساتھ میپنگ کی جائے, کوئی ڈیزائن بنایا جائے, ایسے فارمولہ بنایا جائے جس سے بچوں کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں. یہ کانسیپٹ میپنگ اینڈ پرابلم سالونگ ہے. یہ دونوں تھیریز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. کوگنیٹیو تھیوری کہتی ہے کہ مائنڈ از ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, مائنڈ پروسیس انفارمیشن, مائنڈ از ریسپانسبل فار سکسیس اور فیلئر آف این انڈیویجول. دوسری تھیوری بیہیویئرزم جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ نہیں, مائنڈ از نتھنگ, ٹھیک ہے. تو جو انوائرمنٹ میں ہوتا ہے نا وہی بچے سیکھتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے جی کنسٹرکشنزم, جین پیاجے, لیو وائگوفسکی, یہ اس کے پروپوننٹ ہیں. کنسٹرکٹیوزم جو ہے نا اس کا فوکس اب ایک اور چیز کے اوپر ہے. یہ کہتے ہیں کہ بچے ایکٹیویٹیز کے تھرو, ایکسپیرینسز کے تھرو ان چیزوں سے سیکھتے ہیں, نہ کہ اس سے مائنڈ سے یا انوائرمنٹ سے. ان چیزوں دونوں سے نہیں سیکھتے. یہ کہتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جین پیاجے نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری دی ہے کنسٹرکشنزم سے ریلیٹڈ, جس کی 4 سٹیجز ہیں: سینسری, موٹر, پری آپریشنل, کنکریٹ آپریشنل, فارمل آپریشنل. لیو وائگوسکی نے تھی یہ سوشل انٹریکشن اینڈ کلچرل تھیوری دی ہے, جس میں اس نے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ جو ہے نا اور اسکیف فولڈنگ, یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, بلکہ یہ آگے پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا کنسٹرکشنزم میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں. تو ان کو فی الحال اس میں اس طرح دیکھ لیں کہ جو ہے نا اسکیف فولڈنگ, اس کا مطلب یہ ہے بچے کو شروع میں چیزیں تھوڑی زیادہ بتانا, صحیح طریقے سے اس کو کر کے دکھانا کام. میتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ٹیچر سارا فارمولہ یوز کر کے سارا سوال خود حل کراتا ہے, پھر اگلے سوال کے لیے وہ صرف جو ہے نا وہ کیلکولیشن کرتا ہے یا فارمولہ بتاتا ہے, اس سے اگلے میں صرف فارمولہ بتاتا ہے, اس سے اگلے میں وہ بچے کو کوئی سپورٹ نہیں دیتا. تو اب اس نے دیکھیں ٹیچر نے گریجولی جو ہے نا وہ اپنی سپورٹ کم کرنا شروع کی, اور ایک وقت آیا کہ وہ بچے کو اس قابل بنا رہا ہے کہ بچہ خود اپنے سوال کا جواب ڈھونڈے. یہ ہوتی ہے اسکیف فولڈنگ, ٹھیک ہے. زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک کام ہے جو میں کر سکتا ہوں خود بغیر کسی ٹیچر کی ہیلپ کے, اور ایک کام وہ ہے جو میں کر تو سکتا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں کر سکتا جب تک کسی ٹیچر کی سپورٹ نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ, کہ ایک بچہ کتنا کام خود کر سکتا ہے اور کتنا کسی کی ہیلپ کے ساتھ انیشلی وہ کرے گا. تو کنسٹرکٹیوزم کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ ایکسپیرینسز کے تھرو, ایکٹیویٹیز کے تھرو, لرننگ بائی ڈوئنگ کے تھرو, لرننگ تھرو ایکسپیرینسز کے تھرو جو ہے بچے کیا کرتے ہیں ان کی لرننگ ہوتی ہے. یہ 3 تھیریز ہو گئیں. اس کے بعد چوتھی تھیری جو ہے وہ ہے سوشل لرننگ تھیری. ایلبرٹ بنڈورا کی یہ تھیری ہے. تو اس تھیری کا یہ کہنا ہے کہ بچے دوسروں کو آبزرو کرتے ہیں, مدر نماز پڑھ رہی ہے, بچی اس کے ساتھ ہے, تو اور پھر اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ماڈلنگ, سیلف ایفیکیسی, یہ اس کے کی کانسیپٹ ہیں کہ جو ہم نے بچوں سے کرانا نا ٹیچر پہلے وہ خود کرے. ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ ڈیسک کے اوپر اپنی ٹانگیں نہ رکھیں, اور ٹیچر اپنی ٹانگیں چیئر پہ یا ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا رہا ہے, تو بچوں پہ تو اس کا اثر نہیں ہوگا نا, وہ تو جو دیکھیں گے وہ کریں گے. تو سوشل لرننگ تھیوری ایلبرٹ بنڈورا کی اس میں یہ ہے کہ بچے آبزرو کرتے ہیں, پھر اس کو کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے مائنڈ میں سٹور کرتے ہیں, اور اس کو ضرورت پڑنے پر کیا کرتے ہیں, امیٹیٹ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے دیکھا ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیلف ایفیکیسی کیا ہے کہ ایک انڈیویجول کا اپنے صلاحیتوں پہ بلیو کہ وہ کچھ کر سکتا ہے, کچھ اچھا بن سکتا ہے, یہ سیلف ایفیکیسی کہلاتی ہے. اب اس کے اپلیکیشن کہاں کہاں پہ ہوگی؟ پیئر لرننگ, ٹھیک ہے, بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھیں گے. رول ماڈلنگ, جہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیچر یا کلاس میں کچھ بچے ڈفرینٹ رول پلے کریں, اور اس سے انکریج بھی آئے گا.
اور سوری جو انکریج جو کانفیڈنس ہے وہ بھی ان کے اندر بچوں کے اندر آئے گا، اور پلس ان بچوں کی جو لرننگ ہے وہ بھی انہانس ہوگی. اچھا جی، پانچویں جو تھیری ہے اس کا نام ہے ہیومنزم. ہیومنزم ابراہم میزلو اور کارل راجر کی ہے. یہ تھیری کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بچے کے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مائنڈ پہ فوکس کریں، کوئی کہہ رہا ہے انوائرمنٹ سے لرننگ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ایکٹیویٹیز سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کہتا ہے آبزرویشن سے ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کے گھوم رہے ہیں. آپ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ایک دو پوائنٹس کی نہ کریں کہ مائنڈ گرو کر رہا ہے جی انوائرمنٹل سٹیمولس کی وجہ سے لرننگ ہو رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو سب سے پہلے، اور بچے کی گروتھ اور سیلف ایکچولائزیشن، کہ بچے کی گروتھ سے کیا مراد ہے کہ ہمارے بچے کو کون کون سی اس وقت اس کی جو ایج ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں وہ کس طرح سے ریئیکٹ یا ریسپونڈ کرتا ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن جو ہے نا، ابراہم میزلو کی ایک تھیری ہے ہیرارکی آف نیڈ، اس میں ففتھ اینڈ لاسٹ سٹیج ہے. تو یہ ایسی سٹیج ہے جس میں بندہ یا بچہ کوئی اپنے آپ کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کے نفع کی بات کرتا ہے. یہ وہ لیول ہوتا ہے. یہ عبدالستاریدی کی ایگزامپل آپ لے لیں کہ انہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا بلکہ بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے بہت کچھ کر کے چلے گئے. تو یہ سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جیسے عبدالستاریدی صاحب کی تھی کہ اپنی ذات سے بھی، اپنے نفع نقصان کی بھی پرواہ نہیں ہے لیکن لوگوں کی ہیلپ کرنا. تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس سٹیج پہ بچے پہنچتے ہیں. ابراہم میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ جو ہے تو اس میں 5 سٹیجز ہیں. تو ان میں سب سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ہوتی ہے فزیولوجیکل نیڈ، یعنی بچے کا کھانا پینا. دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیفٹی نیڈز، اس کے اندر بچے کی ہیلتھ ہے، شیلٹر ہے، گھر ہے، اچھی صحت ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہیں بلانگنگ نیڈز، تو اس میں بچے کے ریلیشن شپ ہیں. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے سیلف اسٹیم، اس میں بچے کی اپنی ایویلویشن ہوتی ہے کہ اس نے اب تک کیا کھویا کیا پایا، ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ ہوتا ہے جی سیلف ایکچولائزیشن، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایک انڈیویجول اپنے پرسنالٹی کا ہائیسٹ لیول، ہائیسٹ کریکٹرسٹکس پہ پہنچ جاتا ہے. تو کریٹنگ سپورٹنگ ایمپیتھیٹک کلاس روم انوائرمنٹ، تو یہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. لاسٹ لیکچر سلائیڈ ہے آج کے لیکچر کی، وہ کنیکٹیوزم. کنیکٹیوزم ایک ماڈرن تھیری ہے، جارج سائمن کی ہے. تو یہ تھیری کہتی ہے کہ آج کل دور ہے ٹیکنالوجی کا، تو ٹیکنالوجی کا یوز کریں آپ بچے کی لرننگ کے لیے. کلاس کے اندر سمارٹ بورڈز آپ انسٹال کریں، ٹیچر کو ٹریننگ دیں، اسیسمنٹ آپ کی جو ہے وہ آن لائن ہو سکتی ہے. تو لرننگ ان دا ڈیجیٹل ایج تھرو نیٹورک اینڈ ٹیکنالوجی. تو ان کا فوکس یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے فزیکل سے آن لائن موڈ پہ، اور بچوں کو جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ کرائی جائے، لرننگ ان کی. اوکے، اب جی ہو رہی ہے. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کنیکٹیوزم میں، ٹیکنالوجی کا رول. جیسے ہم اس وقت کلاس لے رہے ہیں، یہ کنیکٹیوزم ہے. تو ان چیزوں کو، انہی گیجٹس کو اگر ہم کلاس روم کے اندر یوز کریں اور بچے کی لرننگ آن لائن ہو جائے، اسی کو کیا کہیں گے؟ کنیکٹیوزم کہیں گے. تو اس کی اپلیکیشن آن لائن لرننگ ہے، کولیبوریٹیو لرننگ ہے، ڈیجیٹل لٹریسی ہے، اور بلینڈڈ لرننگ ہے. تو کنیکٹیوزم کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ماڈرن لرننگ ٹیکنیکس کے. کل دوبارہ ہم ان کو پڑھیں گے کیونکہ یہ 2-3 دفعہ آپ کے پیپر میں چیزیں پوچھی گئی ہیں. ہم نے آج ڈسکس کیا ہے جی یہ سائیکالوجی کو دیکھا ہے ہم نے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن دیکھی ہے، 3 ایریاز دیکھے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے، اور اس کا اسکوپ دیکھا ہے، اس کا ڈفرینس دیکھا ہے، ڈفرینس دیکھا ہے سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا. بس اب تو ختم ہو گیا لیکچر. میجر تھیریز دیکھی، ان میں بیہیویئرزم تھا، یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بچے کی لرننگ کا رسپانسیبل ہوتا ہے. پھر ہم نے کگنیٹیوزم دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ بچے کا مائنڈ جو ہے نا اس کی لرننگ کا رسپانسیبل ہے، مائنڈ میں ہی پروسیسنگ اسٹوریج آف انفارمیشن ہوتی ہے. پھر کنسٹرکشنزم دیکھا، جین پیاجے اینڈ لیو واگوسکی کی یہ تھیری ہے کہ
لرننگ جو ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے؟ تھرو ایکٹیویٹیز، تھرو لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے. جتنا بچے انگیج رہیں گے، جتنا بچے اپنے ہاتھ سے کریں گے، ان کی لرننگ انہانس ہوگی. پھر ایک اس میں سوشل لرننگ ہم نے البرٹ بنڈورا کی تھیوری کا بتایا کہ اس میں بچے جو آبزرو کرتے ہیں نا دوسروں کو، وہی خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل چیزیں جو ہے نا وہ خود کرانی چاہیے اس طرح کی، اور جو اچھے بچے ہیں ان سے بھی بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. پھر ہم نے ہیومنسٹک سائیکالوجی یا تھیوری کی بات کی ہے. اس میں ہم نے کہا کہ یہ میزلو کی ہے، اس میں بچے کا لیول سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچانا ضروری ہے. تو اس کے لیے بچے کی جو بیسک نیڈز ہیں نا یہ پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ سلائیڈ ہم نے کنیکٹیوزم دیکھی ہے کہ بچوں کو کلاس روم کو اکوپ کیا جانا چاہیے ٹیکنالوجی کے ساتھ، تاکہ بچے کی ایکسیس ڈائریکٹ ہو کلاس کے اندر انٹرنیٹ تک. اگر وہ رسائی حاصل کرنا چاہے تو اس کو اس کی ایکسیس حاصل ہو. جی یہ آج آپ کا لیکچر تھا. اس کے انشاءاللہ تعالی نوٹس آپ کو مل جائیں گے، اور ریکارڈنگ بھی تھوڑی دیر میں بھیج دوں گا. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.